السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آج کے وقت میں تبلیغ کا جو کام چل رہا ہے، اس میں یہ سوال بہت سے حضرات کی طرف سے آتے رہتے ہیں کہ جماعت میں کیوں جائیں، اس کے کیا فائدے ہیں۔ تو یقیناً ہمارے بزرگوں نے جو اس راستے کو چنا تھا وہ صرف اس لیے چنا تھا تاکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر دین کی فکر، دین کی کوہن، دین سے محبت، دین سے لگاؤ پیدا ہو جائے، اور اس کے بعد میں ان تمام کے تمام لوگوں کو علماء سے جوڑ دیا جائے۔ ان کا یہ مقصد تھا۔ اگر یہ باتیں ہمارے اندر پیدا نہ ہوں تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم اس کام کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ ہم صرف اور صرف سیر و تفریح کے لیے، کھانے اور پینے کے لیے، ٹہلنے کے لیے گئے تھے۔ جماعت میں جانے کے بعد میں اگر خدا نخواستہ یہ باتیں ہمارے اندر نہ آ پائیں تو یقیناً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے اکابر کے مطابق اپنے وقت کو نہیں لگایا ہے، ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہے، بلکہ ہم نے صرف وقت گزاری کی ہے، وقت کو خرچ کیا ہے۔ اس لیے جتنا اصولوں کے ساتھ میں کام کو کیا جائے گا اتنے ہی نفع اور اس کا فائدہ ہمارے اور آپ کے سامنے ظاہر ہوگا۔ تو جماعت میں کیوں جائیں، اس کے کیا فائدے ہیں، تو ان فائدوں کو میں تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے بتانے والا ہوں۔ تو جماعت میں جانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ ان فائدوں کا اگر ہم احاطہ کریں اور شمار کریں تو یقیناً شمار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آج کے حالات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی تبلیغ کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ اثرات، وہ چیزیں دور دور تک نہیں پائی جاتی۔ جماعت میں کیوں جائیں؟ جماعت میں جانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے، نیک اعمال زندہ ہوتے ہیں، دین اسلام زندہ ہوتا ہے، زندگی میں دین کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ سے تعلق جڑتا ہے، اللہ کا دھیان ہر وقت نصیب ہوتا ہے، صرف اللہ کی پاک ذات سے مانگنا بندے کو نصیب ہوتا ہے، دل کے اندر نورانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، دل میں فرحت اور مسرت محسوس ہوتی ہے، زندگی میں سکون آتا ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، ہر وقت موت کی یاد رہتی ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، مال و دولت کی حرص اور اس کی لالچ کم ہو جاتی ہے، ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، موت کے وقت فرشتے خوشخبری سناتے ہیں، قبر میں آسانی کا معاملہ ہوتا ہے، قیامت میں انشاءاللہ اعزاز و اکرام کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی سچی محبت نصیب ہوتی ہے۔ جماعت میں جانے سے اللہ کے احکام کی پابندی آسان ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندگی کے اندر آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عام لوگوں کے اندر زندہ ہوتی ہیں، نماز زندگی میں آتی ہے، نماز عام لوگوں میں زندہ ہوتی ہے، نماز صحیح ہوتی ہے، زندگی صفت صلاۃ پر آ جاتی ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، نمازیں صحیح ہو جاتی ہیں، مسجدوں میں بستی کے حق میں دعائیں کی جاتی ہیں، جس سے بستی بھی آباد رہتی ہے اور مسجدیں بھی آباد رہتی ہیں، انسان کو مقصد حیات سمجھ میں آتا ہے، انسانیت کا حق عبادت سے ادا ہو جاتا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضابطۂ زندگی سمجھ میں آ جاتا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق دعوت کی محنت سے ادا ہوتا ہے، علم کی تحقیق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، علم حق کی پہچان ہوتی ہے، علم دین میں اضافہ ہوتا ہے، علماء دین کی قدر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جماعت میں جانے سے نیک اور بد اعمال کی قیمت معلوم ہوتی ہے، جس سے علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے، نفس امارہ تبدیل ہو کر کے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے،
من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزرتی ہے، ساری تنگ دلی اور فکریں اللہ کی راہ میں ختم ہوتی ہیں، بے فکری نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ جل شانہ کی مخلوق میں غور اور فکر کرنے کی توفیق ملتی ہے، سارے اعمال میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد سمجھ میں آتے ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے، اپنا حق چھوڑ کر کے دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں مزہ ملتا ہے، دوسروں کی غلطیوں پر درگزر کرنا آتا ہے، دوسروں کی کوتاہی اور عیب کو برداشت کرنا آتا ہے، ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر دل میں لگی رہتی ہے، دل سے سختی دور ہوتی ہے، دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، غصے کو پی جانا آتا ہے، غصہ برداشت کر لینا آتا ہے، زندگی میں بہترین اخلاق آتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنتے ہیں، بری عادتیں چھوٹ جاتی ہیں، اچھی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، صلہ رحمی آتی ہے، اپنے بڑوں کا ادب اور ان کی ماننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جماعت میں جانے سے اخلاق اور مزاج میں اچھائی آنے پر گھر والے خوش ہوتے ہیں، اہل و عیال اور مال سے جدائی برداشت کرنے کی استطاعت پیدا ہوتی ہے، اسی استطاعت کی وجہ سے موت کے وقت کی جدائی آسان ہوتی ہے، دین کی نسبت پوری دنیا کا سفر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سفر کا تجربہ حاصل ہو جاتا ہے، جماعت میں نکل کر کھانا پکانا بھی آ جاتا ہے، اللہ کے راستے میں بھوک لگتی ہے، ایسے میں دال چاول روٹی بھی میٹھی لگتی ہے، اور نیند کا کیا کہنا، چٹائی پر بھی سکون مل جاتا ہے، جماعت میں جا کر خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور خدمت سے زندگی میں عاجزی اور انکساری آتی ہے، جماعت میں جانے سے تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے، جماعت میں جانے سے اللہ عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، جماعت میں جانے سے ساتھیوں سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، جماعت میں جانے سے محلہ ملک اور آپس کی اجنبیت ختم ہو جاتی ہے، جماعت میں جانے سے ساری امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے روزی کا انتظام فرماتے ہیں، اور داعی کو اللہ پاک آسان رزق عطا فرماتے ہیں، دعوت کی محنت سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، اللہ پاک روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اگر قرض ہو تو اس کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرماتے ہیں، ظاہر میں اگر نقصان بھی ہو تو اللہ تعالیٰ بہترین بدل عطا فرماتے ہیں، جائز مقاصد میں کامیابی ملتی ہے، دین دنیا اور آخرت تینوں بنتی ہیں، مصائب پر اللہ تعالیٰ صبر عطا فرماتے ہیں، داعی ہر تکلیف میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، داعی کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں، داعی کے اندر ساری امت کا غم کہن اور فکر دل میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں داعی کی محبت کو ڈال دیتا ہے، داعی کی دعوت اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے منواتے ہیں، ہمارے کام اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بناتے ہیں، اہل و عیال کی ہر بلا اور آفت سے حفاظت ہوتی ہے، جہاں دعوت کی محنت ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ عذاب کو روک لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں دعائیں بن اسرائیل کے نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہیں، داعی کے لیے ساری جاندار مخلوق دعائے مغفرت کرتی ہے، حق بات کی دعوت دینے میں ہر ایک لفظ پر 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے، اللہ پاک کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتے کرتے انسان کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کی زبان کھل جاتی ہے، گشت میں جانے سے اس کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے، دینی محنت سے موقع شناسی، مردم شناسی، مزاج پہچاننے کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے، دعوت کی محنت میں انسان کی تمام صلاحیتیں مکمل طور پر استعمال میں آتی ہیں، گشت کے عمل سے شیطان دور ہو جاتا ہے، داعی کے اندر امارت کی صلاحیت آ جاتی ہے، داعی کے دل سے لوگوں کا خوف نکل جاتا ہے، دعوت کی محنت اور اس کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے، دین کی خاطر جان اور مال اور وقت کا لگانا یہ آسان ہو جاتا ہے، دعوت کی محنت سے اللہ تعالیٰ ہدایت کو عام فرما دیتے ہیں، ہدایت عام ہوگی تو اللہ کی عبادت بھی عام ہوگی،
اس محنت سے معاملات اور معمولات زندگی صحیح ہو جاتے ہیں، معاشرتی زندگی اسلامی سانچے کے اندر ڈھل جاتی ہے، داعی کو وجاہت اور عزت دونوں نصیب ہوتی ہے۔ داعی کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے غیبی نظام کا پختہ یقین پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت داعی کے ساتھ ہوتی ہے۔ شیطان عابد سے اتنا نہیں گھبراتا جتنا داعی سے گھبراتا ہے اور اس سے بھاگتا ہے۔ دین کا داعی کبھی ماحول یا لوگوں سے مرعوب نہیں ہوتا۔ دعوت اور دعا اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا سبب ہیں۔ دعوت اور دعا تمام نوافل عبادات سے افضل ہیں۔ یہ دعوت سے صرف یہ نہیں چاہا جاتا کہ مسجدیں بھر جائیں، بلکہ یہ چاہا جاتا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور آپ کی فکر کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر دین کا داعی بن جائے۔ دین کے داعی کی مثال سورج جیسی ہے کہ وہ سب کو ایک جیسا فائدہ پہنچاتا ہے، کسی سے بدلہ نہیں مانگتا اور مسلسل چلتا رہتا ہے۔ دین کا داعی بھی ایمان اور اعمال کا نور لے کر اپنی جان اور مال اور وقت لگا کر پوری دنیا میں چلتا رہتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی خاطر۔ ہدایت کے کئی راستے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، لیکن ایمان کے بننے کا راستہ صرف یہی دعوت والا کام ہے۔ دعوت کی محنت یہ ہے کہ اپنے ماحول سے ہٹ کر اور کٹ کر دور دراز کی مسجد کی چار دیواری میں تعلیمی حلقوں میں بیٹھ کر دین کا سیکھنا اور سکھانا، اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی نیت سے لوگوں کے پاس جا کر کلمہ نماز سب کی زندگی میں آ جائے، ان کو اس چیز کی دعوت دینا، دن میں لوگوں کو دعوت دینا اور رات میں اللہ سے ساری امت کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا، یہی تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ دعوت و تبلیغ کے نام سے آج اس محنت کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں عام فرما دیا۔ در حقیقت یہ تبلیغ نہیں، یہ تبدیل ہے ہماری زندگی کی، کہ ہماری زندگی اللہ کے حکم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر آ جائے، اس کی عملی مشق ہے۔ آج بے دینی کی آگ جو سارے عالم میں لگی ہوئی ہے، اس سے ہمارے ایمان اور اعمال کی حفاظت ہو جائے، اس لیے ہمیں اس محنت سے جڑنا نہایت ہی ضروری ہے۔ دین کی دعوت کا کام لینے میں اللہ جل شانہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، اس نے تو بے زبان چیزوں سے بھی اپنی دعوت کا کام لے لیا۔ ہم اس کام کے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ ہمارا جماعت میں نکلنا، اللہ کے راستے میں وقت کا لگانا، یہ ہمارا اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قبول فرما لیا۔ اسے ہم اپنی خوش قسمتی سمجھیں۔ دعوت کی محنت کرنے والوں میں کوئی نقص یا کمی یا غلطی ہو سکتی ہے، لیکن دعوت کے کام میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص اور کوئی کمی اور کوئی عیب نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اس محنت میں جڑنا ہوگا۔ دعوت کی محنت وہ عظیم الشان محنت ہے جس کے لیے اللہ پاک نے اپنے مخصوص بندوں کو یعنی پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجا تھا جو معصوم اور بے گناہ ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو فرعون کی طرف دعوت اللہ دینے کے لیے ساتھ میں بھیجنے کی اللہ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی احسانات موسیٰ کو گنوائے اور ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، پھر کہیں جا کر دعوت کے لیے جانے کی اجازت دی گئی۔ اس امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل بغیر مانگے ہر چھوٹے بڑے کو، امیر غریب کو، شہری اور دیہاتی کو، ان پڑھ یا پڑھے لکھے کو، گورے اور کالے کو، غرض یہ کہ تمام انسانوں کو دعوت کی یہ عظیم الشان محنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس لیے ہمیں شوق سے دعوت کا کام کرنا چاہیے اور دعوت اللہ کرتے کرتے اس دنیا سے ہم رخصت ہوں، انشاءاللہ مرتے دم تک کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو دعوت کی لائن سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے،
اور ہمارے اس کام کرنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔